خواتین و حضرات کو اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ایک مرتبہ پھر ہم سویڈن کے ورک پرمٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس آئے ہیں، یہاں کے بزنس سیکٹر نے اس پہ جو اپنا رد عمل دیا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کتنے زیادہ لوگ جو ہیں متاثر ہوں گے اگر نئی تنخواہ جو ہے وہ نافذ ہوئی، اور ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس قانون سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوالات اس حوالے سے آئے ہیں۔ اور یہاں پہ میں تمام ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اس چینل کو دیکھنے کا، ویڈیوز کو لائک کرنے کا اور کمنٹس کرنے کا۔ اور بعض احباب تو ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارے جو قوانین بن رہے ہیں یہ میں بنا رہا ہوں، کیونکہ ایک کسی دوست نے کمنٹ کیا، جی آپ نے ہماری راتوں کی نیند حرام کر دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بھائی میں تو یہ قانون نہیں بنا رہا، اگر میں ولاگ نہ بھی بناؤں تو قانون تو اپنی جگہ پہ قائم رہے گا نا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور آگے راستہ خراب ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ آپ کو کہتا ہے بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے جو ہے وہ سڑک خراب ہے، پل ٹوٹا ہوا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، آپ احتیاط کر لیں، کوئی دوسرا راستہ لیں۔ اور اگر وہ کہیں جی آپ نے ہمیں بتایا کیوں ہے، تو وہ پھر ان کی مرضی لے۔ زیادہ تر احباب تو ظاہر ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی فرسٹریشن بھی میں سمجھتا ہوں، اور اسی فرسٹریشن کو یہاں کی جو بزنس سیکٹر ہے اس نے محسوس کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑی کمپنی ہے المیگا، جن کے ساتھ تقریباً مختلف آرگنائزیشنز ان کے ساتھ ملی ہیں، وہ امبریلا آرگنائزیشن ہے یہاں پہ لوگوں کو جو جابز دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ قانون جو ہے یہ سویڈن کے بزنس کے لیے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ 90% جو حکومت نے اب تنخواہ کرنے کا فیصلہ کیا جو اگلے سال جون سے ہونی ہے، تقریباً 33,400 سویڈش کرون، یہ بہت زیادہ ہے۔ 80% بھی زیادہ تھی لیکن اتنی رہنی چاہیے تھی، لیکن اس سے جو ہے بزنس سیکٹر کو بہت نقصان ہوگا۔ بہت سے ایسے شعبے ہیں جس میں ہمیں ہنرمند لوگ نہیں مل رہے، خصوصاً انہوں نے کہا جی کہ کنسٹرکشن کے شعبے میں، یعنی تعمیرات عامہ میں، ٹیچرز، اسسٹنٹ نرسز اور دوسرے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، وہ نہیں ملیں گے۔ اور اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے المیگا نے کہا ہے کہ کم از کم 5,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے ورک پرمٹ رینیو نہیں ہو سکیں گے، یعنی وہ لوگ ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں، جب انہوں نے اپنا ورک پرمٹ رینیو کروانا ہے تو اس وقت وہ نئی تنخواہ ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ 5,000 لوگ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوں گے، تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ اس جو تجویز ہے اس پہ نظر ثانی کرے۔ اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ایک بات پہلے کی گئی تھی کہ جو 152 جو ہے وہ پیشے ہیں، شعبے ہیں، 152 شعبہ جات جن کو ایگزمپٹ کیا جائے گا، جن کو استثناء دیا جائے گا، جن کے لیے اگر سیلری کم بھی ہوگی تو پھر بھی ورک پرمٹ ملے گا۔ لیکن اب حکومت نے اب موقف تھوڑا تبدیل کیا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کو دیکھے گی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک اوپن ہونا چاہیے سلسلہ، اس میں انڈسٹری کو شامل کرنا چاہیے، بلکہ انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ بتائے کہ کن شعبوں کی ہمیں ضرورت ہے، یہ حکومت کو اس حوالے سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہ المیگا نے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی آرگنائزیشن ہے جو ٹیکنیکل لوگوں کو جابز دیتی ہے، تو ان کی جو ترجمان ہے ماریا روسندال، انہوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ اپنے سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلے ہی سویڈن میں ہمارے پاس جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ہنرمند لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہے، وہ کم ہے، اور سویڈن کی انڈسٹری باہر سے آنے والے لوگوں پہ انحصار کرتی ہے۔ تو اگر انہوں نے اس طرح سے کیا تو باہر سے لوگ آنا کم ہو جائیں گے، اور دوسری چیز ہے کہ یہ جو جابز یہاں پہ ہیں ان کی اتنی تنخواہیں نہیں ہیں، تو اس تنخواہ پہ ہمیں لوگ نہیں ملیں گے، اور اس کا نتیجہ ہوگا کہ سویڈن کو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا جی دنیا کے بہت سے ملکوں نے باہر سے جو ٹیکنیکل لوگ یا ہنرمند یا جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو آسان ان کے لیے شرائط ہوتی ہیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں، وہاں پہ رہ سکتے ہیں، ان کو ویزے ملتے ہیں، لیکن سویڈن اس سے بالکل برعکس کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا سویڈن کو یہ تبدیل کرنا چاہیے تاکہ وہ لوگ دیگر ممالک سے آئیں، وہ آ کے یہاں پہ رہیں۔ ادروائز یہ ہوگا کہ یہ لوگ سویڈن نہیں آئیں گے، اور یہ سویڈن کے لیے بہت بڑا رسک ہے، یہ نقصان دہ ہے۔ تو ان دونوں بڑی جو کمپنیز ہیں جو انڈسٹری کے ساتھ ہیں، انہوں نے اس پہ کافی جو ہے وہ رد عمل کا اظہار کیا، اور کہا ہے کہ اس سے تبدیل کیا جانا چاہیے۔ اور ابھی تک مجھے سویڈن کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی جانب سے کسی قسم کا رد عمل پڑھنے کو نہیں ملا کہ وہ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں۔ اگر اس حوالے سے اپڈیٹس آئیں تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اب اس کے بعد کئی لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے ورک پرمٹ ضروری نہیں ہوتا، یا ورک پرمٹ کی تنخواہ کی اس شرط جو ہے اس سے وہ مستثنا ہے۔ تو اس میں جو یورپی یونین کے سٹیزنز ہیں، ان کے فیملی ممبرز ہیں، یا ان کے ساتھ آنے والے لوگ ہیں، وہ سارے، یعنی یہاں اگر کسی سویڈش سے کوئی شادی کرتا ہے یا کوئی کسی اور یورپی ملک سے آ رہا ہے یا ان کا فیملی ممبر ہے، تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے استثنا ہے، ان کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے پاس یورپی یونین کا بلو کارڈ ہے ان کے لیے بھی جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔
और जिनके पास आईसीटी सर्टिफिकेट है, परमिशन है, वो लोग भी इससे जो है वो इस्तिस्ना है उनको। और इसके अलावा जो सीजनल वर्कर आते हैं सिर्फ एक खास मौसम में, जैसे यहाँ पे गर्मियों में लोग आते हैं बेरीज वगैरह उठाने के लिए, वो इसमें नहीं है। इसके अलावा जो खिलाड़ी आते हैं, जो ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं, ट्रेनर है, या जो बच्चों को संभालने के लिए आते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जो लोग एज ए ट्रेनिंग पोजीशन के लिए आते हैं, या इंटरनेशनल एक्सचेंज के तहत आते हैं, या जो रिसर्चर्स आते हैं, वो सब इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो लोग यूरोप के बाहर से आ रहे हैं स्वीडन में काम करने के लिए, उनको वर्क परमिट की जो है वो जरूरत है। जिनके पास ऑलरेडी यहाँ पे काम करने का इजाजतनामा हो, यहाँ पे रह रहे हो, वो ज़ाहिर इससे मुस्तस्ना होंगे। तो ये जनाब उन लोगों के जो सवालात थे उनके हवाले से मैंने बता दिया। अब बताइए कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो दूसरों के जो सवाल होते हैं वो उनके जवाब देते हैं। ये मेरे लिए भी काम की आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप कुछ जानते हैं, आप उस सूरत हाल से गुजरे हैं, तो अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप उसका जरूर जवाब दीजिए। तो अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिए। जिस तरह के कमेंट्स जो है वो मैं जरूर पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उनके जवाब भी दूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।